السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پریزاد اور اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں ملغلچھی سی نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چھاپ ہی الگ تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا۔ خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ جب آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب زور سے چلائے، ارے یہ تم ہو پریزاد، آؤ اسٹیج پر آ جاؤ۔ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں ڈھال نہیں پا رہی ہوں۔ ہاں، مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ شعر یا کوئی غمزدہ نظم اوور لیپ ہونی چاہیے، تب ہم پورے حال کو رونے پر ضرور مجبور کر دیں گے۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلباء ہوں جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے ہیں، وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشم چراغ تھے۔ ان کے قیمتی لباس، کلون اور پرفیوم کی مہک، ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلٹ، اور ایک جانب بے پرواہی سے پھینکے گئے مہنگے بیگز اور جین جیکٹس میری سادہ سفید شرٹ اور 5 سال پرانی گھیسی ہوئی پتلون سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ دراصل عمارت کی اپنی ایک خاص چکا چوندھ ہوتی ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور غربت 7 پردوں میں بھی چھپی ہو تو اس کی شناخت چھپائے نہیں چھپتی۔ لبنہ کے کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کوہنی مار کر کچھ کہا اور سب زور سے ہنس پڑی۔ لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت کی۔ میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنہ سے کیا سرگوشی کی ہوگی۔ میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اوتھیلو کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہیں تو کل سے ہی اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتے ہیں۔ حسام نے مجھے بھی ریہرسل دیکھنے کے لیے آنے کی درخواست دی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ بھی کر سکوں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف کمتری کا وہ احساس جو ہمیں ساری عمر قدم قدم پر اپنے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے۔ رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنہ کی بات یاد آئی کہ اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم پس منظر میں اس آخری سین کو بھرے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلو کے اختتام میں ہیرو کسی رقیب کی لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کو گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نکل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت کا امرت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے، مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں، جگہوں، یادوں اور دوسرے سے جڑے معمولات سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس راستے پر کبھی 2 پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے، وہ راستہ کیوں ممنوع بن جاتا ہے۔ وہ ایک بینچ پر جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا جس کے ایک کپ میں ان دونوں نے ساتھ چائے پی تھی، وہ کتابوں کی پرانی دکان، پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا، صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب، پرفیوم کی خالی شیشی، اس کی دی ہوئی بچی وہ آدھی لپسٹک یا ایک کھویا ہوا کف لنک، ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا ٹکٹ اور فٹ پاتھ پر بچھے پتے جس پر کبھی ساتھ چرمراہٹ کی آواز سنی تھی، وہ پرانا بس اسٹاپ، 23 نمبر کی وہ کھٹارا سی بس، درخت کے نیچے کھڑا وہ لیمو پانی والا۔ بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈھلتی اس کڑواہٹ سے کیا تعلق؟ ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں، باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں رہتا۔ ڈرامے والے دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوتھیلو کو اردو میں جملے بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔
ہیروئن کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کے بول گونج اٹھے ہیں، سنو تمہاری وفا پر گرچہ پورا یقین ہے، مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں۔ سو گر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کے کومل پنکھڑیاں تمہارے کسی بول کی مانند چبھنے لگیں، تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ ہاں مگر دیکھو، کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھیں، کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں اور کسی کم نصیب کی بے ربطگی سے ان باتوں کا کیا لینا دینا۔ ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے۔ رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسڈیمونا سے کہتا ہے کہ اپنی آخری دعا کر لے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناک کس کر پٹی باندھ چکے ہیں اور وہ ہیروئن سے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ پس منظر میں میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے تھے، اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں اور کسی ہرما نصیب کی بدصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا۔ اوتھیلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ اوتھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہیں اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسڈیمونا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخن اوتھیلو کے بازوؤں کی رگوں میں پیوست ہوئے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کانپتا ہے۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا، کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات بے ربط اور جھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام ہے۔ سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا، کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اوتھیلو کی محبوبہ اپنے محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح فکس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان آنکھیں کھلی آنکھیں اپنے پیارے اوتھیلو کو ہی دیکھ رہی ہیں۔ لڑکی کا محبوب، اس کا قاتل اوتھیلو، اپنی محبوبہ کا سر گود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے۔ اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد چند لمحے تو سارے ہال میں سناٹا سا چھایا رہا اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ شور مچا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ لبنہ راتوں رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاکید کے ساتھ دعوت دی۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے مجبوراً اس شام وہاں جانا ہی پڑا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا، مغربی طرز کا ایک وسیع و عریض پھولوں بھرا باغیچہ، جس کے درمیان پریوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصطلاح میں کہے جانے والے ڈی جیز لڑکے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنیں بدل بدل کر بجا رہے تھے۔ لبنہ کہیں سے اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعارف کروایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس سونے اور ہیرے سے لدی پھندی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونٹ سکیڑ کر کہا، خوب، تو یہ ہے پریزاد، انٹرسٹنگ۔ میرا جی چاہا لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں، جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے، مگر مجھے خود اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اتنے میں میرے رکب سے ایک بہکی ہوئی آواز بلند ہوئی، آہ، تو یہ ہیں مسٹر پریزاد جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کر گئی تھی۔ بھئی واہ لبنہ، کیا اداکاری کی تھی تم نے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری ہی جانب چلا آ رہا تھا۔ لبنہ نے تعارف کروایا، یہ ہیں سیٹھ عابد، ان کے خاندانی دوست۔ وہ شخص لبنہ سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
یا پھر یہ نشے کا کمال تھا؟ میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کو فرصت ملے تو میں اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤں۔ سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا۔ اور جناب کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتاب بھی میرے مداحوں کی پیاس بجھانے کے لیے شائع ہو جائے، مگر کیا کروں، یہ کاروبار اور دھندا ہی جان نہیں چھوڑتا۔ سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دو چار غزلیں مجھے سنائی، جنہیں سن کر میں نے شکر کیا کہ اس کی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا۔ لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے، میں چاہتا ہوں تم میری شاعری کی نوک پلک سنوار کر اسے بھی ایسا بنا دو کہ وہ لبنہ کے معیار پر پوری اتر جائے۔ میں نے حیرت سے سیٹھ عابد کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنی شاعری اس کی کتاب کے لیے اسے دے دوں۔ سیٹھ عابد نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس کام کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔ لبنہ بتا رہی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتے ہو۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ معاف کیجیے گا عابد صاحب، زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عابد طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ غلط، آج کل سب بکاؤ مال ہے، اور جس محل میں آج تم کھڑے ہو، ان امرا کے لیے شاعری، یہ خوبصورت لفظ ان کی ایک شام بہلانے کے کام آ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ فرصت کہ وہ روزانہ تمہیں بلا کر اپنے تمہارے فن سے محفوظ ہو سکیں۔ میں تو پھر بھی تمہارے الفاظ، تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات کی بہت اچھی قیمت لگا رہا ہوں۔ وقت ملے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا۔ میں نے بڑے بڑے قلمکاروں کے مسودے ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں۔ میں لبنہ سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہو تو اس کے اندر کا کباڑیا دکاندار کیوں جاگ جاتا ہے؟ کیا یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مگر لبنہ تو ان جیسی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے ایک خاص احترام دیکھا تھا۔ میرا بھولا دل ایک بار پھر راہ بھٹکنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے دن لبنہ نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا میں گزشتہ شام اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس سلوک کا عادی ہوں۔ مگر لبنہ کی سیاہ چھیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ مجبوراً اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے اردو فلموں والی مثال دہرانی پڑی۔ اس کی پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے درجن بھر ایسی فلمیں دیکھ کر خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ البتہ بس ایک کمی رہ گئی کہ وہاں کوئی بڑا سا پیانو نہیں پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر ایسی سچویشن میں غریب لڑکا ہیروئن کے لیے گانا گاتا ہے۔ میری بات سن کر لبنہ زور سے ہنس پڑی۔ یوں لگا جیسے تیز بارش میں دھوپ نکل آئی ہو، مگر میں لبنہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ فلموں میں پیانو پر گانے والا ہیرو ہوتا ہے جو مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے مالا مال ہوتا ہے، مگر جبکہ میں اگر پیانو پر گانے کے لیے بیٹھ جاتا تو میری وجہ سے سارا منظر دھندلا ہو جاتا۔ جب چہرہ ہی دھول سے اٹا ہو تو آئینہ کیا کرے؟ پھر چند دن بعد لبنہ نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخر 5ویں دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے لبنہ کے نام پر مجھے گھر کے لان میں تک پہنچا دیا۔ لان میں لگے سنگے مرمر کے بڑے فوارے کے پاس لبنہ کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے۔ دوسرا جھٹکا مجھے لبنہ کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ کر لگا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راکھ چھاڑ کر بولی، لبنہ سے ملنے آئے ہو؟ میں نے سر پٹا کر جواب دیا، جی۔ لبنہ کی ماں نے میری آنکھوں میں جھانکا، محبت کرتے ہو میری بیٹی سے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میری قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ لبنہ کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ باب نمبر 5۔ لبنہ کی ماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے تو میں گنگ ہی رہ گیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی ہوئی بولیں، جواب دو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم لبنہ سے محبت کرتے ہو، اس کی شدید محبت میں مبتلا ہو۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر شاید انہی کو میری حالت پر ترس آ گیا۔ اندر چلے جاؤ، وہ ڈرائنگ روم میں آ چکی ہوگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لبنہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ میں مسکرائی۔ آؤ پریزاد، کیسے ہو؟ میں نے چھوٹے ہی سوال پوچھا۔ آپ اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لبنہ نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ہاں، میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ مما نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی؟ یوں اچانک؟ مگر کس کے ساتھ؟ سیٹھ عابد کے ساتھ۔ میری شادی عابد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ سیٹھ عابد کے ساتھ؟ مگر آپ اور وہ، میرا مطلب ہے آپ کے لیے اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر انتخاب موجود تھے۔ میں نے حسام کو بھی آپ کے بہت قریب دیکھا ہے، اور پھر بھی یہ سیٹھ عابد۔ لبنہ کی پلکیں نم ہونے لگی۔ بات میرے انتخاب کی نہیں ہے پریزاد، اونچی بولی کی ہے۔ جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائے گا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔
सेठ आबिद की बोली 15 करोड़ की थी। मेरी नीलामी में इससे ऊंची बोली किसी और ने नहीं दी, लिहाजा मुझे आबिद के नाम कर दिया गया। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं बोल पड़ा, बोली किसी और ने नहीं दी, बोली तवाइफों की लगती है लुबना जी, शरीफ घरानों की लड़कियां तो रुखसत होती हैं इज़्ज़त के साथ। लुबना की आंख से एक आंसू टपका। ठीक कह रही हूँ मैं, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी परिजात। 15 दिन के बाद मेरी दुनिया दिखावे के लिए वो रस्म भी हो जाएगी जिसे यहाँ रुखसती कहते हैं। लुबना की आंखें अब बाकायदा बरसने लगीं। तुम सोच रहे होगे ये आलीशान घर, ये रहन सहन और मेरी ये आला तलीम, ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? ये सब दिखावा है परिजाद। हमारी शान व शौकत इन्हीं सेठ आबिद जैसे लोगों के दम से कायम है, जिससे लोग कभी बाज़ार हुस्न कहा करते थे। अब वो बाज़ार किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहा, फैल कर शहरों की ऊंची और आला सतहों तक पहुंच गया है। जिसे मैं अपनी माँ कहती हूँ, पता नहीं वो मेरी सगी माँ है भी या नहीं। ये भी इसका एहसान है कि इसने मुझे अपनी तालीम का शौक़ पूरा करने दिया, या शायद ये भी बाज़ार में बोली बढ़ाने का एक आराम नुस्खा होगा। आखिर सेठ आबिद का दिल भर जाने तक मुझे माशरे में इसकी बीवी के तौर पर ही तो इसके साथ चलना होगा। लुबना बोलते बोलते खामोश हो गई। मेरे पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने वापसी के लिए कदम उठाए तो कब से लुबना की आवाज़ आई, मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है परिजात क्योंकि तुम एक सच्चे दोस्त हो। मैंने पलट कर सर झुकाए स्याह लिबास में मलबूस ढलती सुरमई शाम जैसी लुबना के वजूद को आखिरी बार अपनी दुखती आंखों के आईने में समोया। इसके गुलाबी आरज़ आंसुओं से ऐसे धुल गए थे जैसे तेज़ बारिश के बाद अचानक शाम को जब बादल छूट जाते हैं तो फक पर लाली एक आग सी लगा देती है। लुबना, काश मेरे पास 15 करोड़ रुपए होते तो मैं आपको ख़रीद कर आज़ाद कर देता, मगर आप तो जानती हैं ज़िंदगी की असल फिल्म में लड़के के पास लड़की के माँ बाप को अदा करने के लिए कभी पैसे नहीं होते। वो तो बस किसी और के ख़रीदे गए पियानो पर बैठकर जुदाई का गाना ही गा सकता है। लुबना के होंठों पर मेरी बात सुनकर ज़रा देर के लिए एक हल्की सी मुस्कान उभरी और मैं इसके वही आखिरी मद मुस्कान भरा चेहरा अपनी आंखों में लिए एक झटके से वहाँ से निकल गया। लान में फव्वारे के करीब कुर्सी डाले लुबना की माँ अभी तक बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे वापस जाता देख कर इन्होंने फ़ोन काट दिया और इनके कारोबारी आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। सुनो लड़के, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहो तो अपनी जेब में इसके दाम ज़रूर रखा करो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारी नज़र में कोई बहुत बुरी औरत हूँ, मगर तुम्हें एक पते की बात बता रही हूँ। मर्द की शक्ल और शख्सियत कोई नहीं देखता, सब इसका रुतबा और ओहदा परखते हैं। दौलत मर्द के हर ऐब पर खामी और पर्दा डाल देती है। आइंदा ज़िंदगी में कुछ पाना चाहो तो मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। 15 दिन बाद शहर के तमाम बड़े अखबारों में मुल्क के मारूफ सनतकार सेठ आबिद की दूसरी शादी की खबरें नुमायां तौर पर शाया हुईं। खबर का उन्वान था, एमए इंग्लिश की लुबना और सेठ आबिद की ज़हनी हम आहंगी आखिरकार खूबसूरत रिश्ते में तब्दील। नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। लुबना आबिद ने एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में वापसी पर एक मीडिया सिटी के मंसूबे के आगाज़ का ऐलान कर दिया। मैंने बेजारी से अखबारात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के मेज़ पर पटक दिए। ठीक ही कहा था लुबना की माँ ने, सारा खेल पैसे का है। ये सोच, लफ्ज़, आला ख़यालात और अदब व फ़न, ये सब किसी काम के नहीं जब तक इंसान के जेब में ढीला ना हो और दुमड़ी पास हो तो फिर सारा मेला भी अपना है। और मैं अपने ख्यालात में उलझा हुआ छत से नीचे उतरा तो घर के सहन में दोनों बड़े भाई और भाभियाँ मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हाँ मियाँ, और कितनी चलेंगी तुम्हारी ये पढ़ाई? घर के खर्चों का कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? अब तुम्हारी इन शाम की 2 ट्यूशनों में गुजारा नहीं होने का। दूसरे बोले, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ लिख कर भी तो तुमने कौन सा कहीं कलेक्टर लग जाना है, वही क्लर्की होगी और वही महीना भर के 5-7 हज़ार। भाभी ने मशवरा दिया। मेरी मानो तो कुल वक्ती मुलाजमत पकड़ लो। भाई सच तो ये है कि अब हमारे बच्चों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि हमें खुद अपने मुंह से कहते शर्म आती है। तुम्हारी उम्र के मोहल्ले के सब लड़के नौकरियों पर लगकर अपना घर चला रहे हैं। मेरे लिए इनके ये जुमले कुछ नए नहीं थे। हफ्ते में एक आध बार एक किस्तवार सीरियल ज़रूर चलता था, मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल पहले ही इतना भरा हुआ था कि मैंने ना चाहते हुए भी तल्ख लहजे में इन सब से कह दिया कि अगर इस घर का कारोबार मेरी कमाई की वजह से रुका हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा
ماں کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے منہ بند کر دوں۔ گھر سے نکلنے کے بعد میری قدم یونیورسٹی کی بس پکڑنے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب بڑھنے کے بجائے کسی انجان سمت بڑھ گئے۔ گھر والے بھی ٹھیک ہی کہتے تھے، ڈگری مل جانے کے بعد بھی مجھ جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے سالوں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، اور پھر انٹرویو جو کسی بھی نوکری کا لازمی جزو ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی شخصیت کا ہونا بھی کبھی کبھی شرط اول بن جاتا ہے، اور میری شخصیت مجھے تو کوئی شاید بڑی فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے طلب ہی نہ کرے، مگر نوکری یا کام ملنے کے لیے میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوقی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گیراج پر مزدوری پر لگ گیا تھا، اور اس کی ماں کے بقول ہر ماہ ایک معقول رقم گھر والوں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فائنل ہونے والے امتحانات جو اگلے ماہ شروع ہو رہے ہیں، ان کی تیاری میں مزید یہ وقت ضائع نہیں کروں گا، اور آج گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا۔ شوقی کے گیراج کا پتہ معلوم تھا۔ میں نے گیراج کے گیٹ پر پہنچ کر سامنے کام کرتے لڑکے سے شوقی کے بارے میں پوچھا۔ لڑکا شوقی کو بلانے اندر چلا گیا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ گیراج کے گیٹ کے اوپر ایک بورڈ پر بڑا استاد مستانہ ویلڈنگ گیراج لکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شوقی نمودار ہوا اور مجھے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر گرم جوشی سے بڑھ کر مجھ سے ملا۔ ارے پریزاد بھائی، آپ یہاں سب خیر تو ہے؟ میں نے ایک لمبی سانس بھری۔ ہاں سب خیر ہے۔ مجھے تمہارے گیراج میں کوئی کام مل سکتا ہے کیا؟ مجھے کام کی تلاش ہے۔ شوقی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں کام کریں گے؟ مگر آپ تو پڑھے لکھے ہو پری بھائی۔ میں نے شوقی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے۔ اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس، اوپر سیاہ باسکٹ پہنے، کانوں میں موتیے کا پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا، جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلیقے سے کڑے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر پان کی لالی اور پتلی دار مونچھیں دونوں جانب سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے شوقی کے سلام کے جواب میں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہوئے بولا، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت۔ میاں شوقی، یہ حضرت کون ہیں؟ شوقی نے جلدی سے میرا تعارف کرایا۔ یہ پریزاد بھائی ہیں استاد جی، میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں۔ استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا میں ہمیشہ سے عادی تھا۔ میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی غرض سے بولنے میں پہل کی۔ اگر میری صورت اور میری تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہو تو کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ میں بہت محنت کروں گا اور جلد ہی سیکھ جاؤں گا۔ استاد مستانہ میری بات سن کر ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا۔ معاف کرنا میاں، شاید تم برا مان گئے، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ کیا کرتے ہو؟ میرے بولنے سے پہلے شوقی بول اٹھا۔ پریزاد بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں استاد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑی مجبوری ہے۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ استاد نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے میاں، کب سے کام پر آنا چاہتے ہو؟ فی الحال تمہیں دہاڑی پر رکھ سکتا ہوں۔ میں نے آستین چڑھا لی۔ آج سے ہی؟ دیر گئے رات میں گھر واپس پہنچا تو حسب معمول میرا انتظار کیے بنا سب سو چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی مزدوری کی دہاڑی کے روپے برآمدے میں پڑی چوکی پر رکھ دیے اور صبح سویرے منہ اندھیرے پھر سے اٹھ کر گیراج چلا گیا۔ استاد مستانہ اپنے مزاج کا ایک الگ ہی بندہ تھا۔ فلموں میں کام کرنے کا شوق اسے لڑکپن میں ہی اس کے گاؤں سے شہر تو کھینچ لایا تھا، مگر قسمت نے اداکاری کے بجائے مستری بنا ڈالا۔ مگر اس کے اندر کا فنکار ابھی تک زندہ تھا، اور مستانہ بھی ابھی تک ہر نئی فلم کا پہلا شو پہلے دن دیکھنے کا قائل تھا، اور پھر فلم شو سے واپسی پر گھنٹوں اس کے تبصرے جاری رہتے۔ کیا خاک ایکٹنگ کی ہیرو نے! ہاں ویلن نے پھر بھی کچھ رنگ جمایا۔ نہ میاں، موسیقی کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ان نئے لڑکوں نے، اور شاعری بھی کیا بےہودہ اور بکواس ہو گئی ہے۔ تو فلانے کا باپ، میں فلانے کا بیٹا، یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ شاعری تو تب ہوا کرتی تھی۔ جائیے، آپ کہاں جائیں گے؟ یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی۔ تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں۔ عجیب داستان ہے، کہاں شروع کہاں ختم۔ واہ واہ، کیا بات تھی اس شاعری کی! استاد مستانہ گھنٹوں بولتا رہتا اور ہم سارے شاگرد چپ چاپ اس کے تبصرے سنتے رہتے۔ مجھے استاد نے ویلڈنگ پلانٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایک طویل لیکچر دیا۔ دیکھو میاں، یہ جو آگ کی چنگاریاں ہیں، یہ آج سے تمہارے لیے پھول کلیاں اور پھل جھڑیاں ہیں۔ یہ ایک آدھ دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں ننھے منھے شگاف ڈال دیں گی، تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے سارے جسم کو داغدار کر دیں گے۔ شروع میں کافی جلن بھی ہوگی، مگر پھر دھیرے دھیرے سے یہ آگ تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہیں ان چنگاریوں کی عادت اور طلب پڑ جائے گی۔
آنکھ کے ان جگنوں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو کام نہیں سیکھ پاؤ گے۔ اب میں استاد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے ہی جل کر راکھ ہو چکے ہوں، ان کا بھلا یہ بھڑکتی آنکھ کیا بگاڑ لے گی؟ اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھول جھڑی۔ یونیورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے دے ہی ڈالا۔ حالانکہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں میری بہت سی شاعری کو اکٹھا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا۔ میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ منگوا لیا اور ایک دن گیراج میں بیٹھا میں اسی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر اسی پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے واہ میاں، تو تم شاعر بھی ہو؟ بھائی کمال ہے، بتایا کیوں نہیں پہلے؟ میں نظریں چرا گیا۔ اس میں بتانے کے لائق کیا تھا بھلا؟ کیا مطلب تم شاعری کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ مجھ جیسوں سے اس کی قدر پوچھو۔ میاں واہ، کیا رچاؤ ہے تمہارے لفظوں میں، ہم وزن، ہر مقطع مصرعے سے بڑھ کر۔ استاد نے وہیں باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوا لی اور سورج ڈوبنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا۔ میں بہت دیر سے لوہے کے ایک بڑے پٹری نما ٹکڑے کو کاٹنے کی تگدوں میں الجھا ہوا تھا، مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلے کو بھی مجھ سے کوئی بیر ہو گیا ہو۔ جب انسان کا وقت برا ہو تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ شبنم آگ اگلنے لگتی ہے اور شعلے سرد پڑ جاتے ہیں۔ استاد مجھے بہت دیر تک اس سر چنگاری سے فولاد کاٹنے کی حاصل صحیح کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پریزاد میاں، کیوں اپنی جوانی ان شعلوں میں راکھ کر رہے ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ میں نے مستانہ استاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیسہ، مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد۔ مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ استاد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ پر اس روزانہ کی مزدوری سے تم کتنا کما سکو گے؟ دن رات محنت کرو تب بھی مہینے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں 15 سے 20 ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا۔ البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانی ضرور گھل چکی ہوگی اور تمہاری نظر جواب دے جائے گی، ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو چکا ہوگا اور انگلیاں جل کر کوئلہ ہو چکی ہوں گی۔ میں بے بسی سے ہار کر بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرا وجود کا ہر داغ، ہر عیب چھپ جائے۔ اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبئی چلے جاؤ، وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کما لو گے، کم از کم اپنا گیراج تو کھول ہی سکو گے۔ میں استاد سے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں صرف ایک گیراج نہیں، یہ پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں۔ استاد، کیا تم مجھے دبئی بھجوا سکتے ہو کسی طرح؟ دبئی جانا اتنا آسان نہیں میاں، ویزا، ٹکٹ اور قدم جمانے کے لیے 3-4 ماہ کے قیام پر 4-5 لاکھ روپیہ تو لگ ہی جائے گا، اور پھر آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے کوئی کفیل ملتا ہے کہ نہیں۔ اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں جڑا رہتا ہے۔ لوہے کے پرانے صندوق سے سردیوں کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے میں ایسی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالج اور یونیورسٹی دور میں لکھی گئی میری شاعری کے رجسٹر پر پڑی۔ کبھی میرا خواب تھا کہ میری شاعری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشور شاہ میں منعقد کریں۔ اور مجھے بھی لوگوں کے جمگھٹے میں سراہا جائے۔ رجسٹر کے ورق پلٹتے ہوئے میری پلکیں بھیگنے لگیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی ستیلے جیسا ہوتا ہے۔ سارا جسم اور اعضاء جب ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ ستیلا تنہا اور اداس کسی روٹھے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ رجسٹر میں لکھی شاعری بھی کسی ایسے ہی ستیلے اور روٹھے ہوئے بچے کی باتوں جیسی تھی۔ اگلے روز میں عابد گروپ آف کمپنیز کی گیٹ پر کھڑا تھا۔ پہلے تو چوکیدار نے میرا حلیہ دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا، مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی کہ وہ مجھے ایک بار اندر استقبالیہ پر جانے دے، اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ جاؤں گا، تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا۔ وہ گھنٹہ بھر انتظار کے بعد سیٹھ عابد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیٹھ عابد نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیوں، میں نے کہا تھا نا اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے، بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔
تو بولو کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شاعری کی؟ میں نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مجھے دبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو۔ سیٹھ عابد نے رجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا پھر ورق گردانی کی۔ تم جانتے ہو کہ شاعری میری کمزوری ہے، مگر پھر بھی 200 صفحات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کباڑیے کو غور سے دیکھا۔ آپ چاہے تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اسٹامپ لکھوا لیں کہ میں کسی خاص مدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ شاعری البتہ ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی رہے گی۔ سیٹھ عابد کے ہونٹوں پر جمی طنز اور مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واپس لوٹا بھی سکو گے یا دبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، میرا سیکرٹری تم سے شاعری کے حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کرا لے گا۔ تمہارا دبئی کا ٹکٹ اور ویزا میرے ذمہ رہا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ لبنہ اب کبھی کبھی تمہاری شاعری کی تعریف کرتی ہے۔ مجھے امید ہے تم نے اس رجسٹر میں لکھی شاعری سے نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچیں اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔